اللہ الرحمن الرحیم وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووہبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 91 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں۔ یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی تھی کس کو؟ ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں۔ کیا لطف ہے اس آیت میں، ہماری دلیل تھی اور ہم ہی نے ابراہیم کو عطا فرمائی۔ دلیل بھی ہماری تھی اور ہم نے ہی حضرت ابراہیم کو عطا بھی فرما دی۔ وہ دلیل جسے اللہ اپنا فرما رہے ہیں اس کی عظمت و جلالت کا کیا کہنا۔ کفر و شرک کی اس اندھیر نگری میں جس ہستی کو اس دلیل سے سرفراز فرمایا گیا اس کی رفعت شان کی کیا حد۔ اس مقام پر رب کو کاف خطاب کی طرف مضاف کرنے میں جو لطف ہے اس سے اہل دل ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اے مصطفیٰ تیرا رب ہے تو وہ سارے جہان کا رب، تیرا رب ہے تو وہ سارے جہاں کا رب، لیکن اس کی ربوبیت کا جو تعلق مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثناء سے ہے وہ کسی سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا نرفع درجات، کہ ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، من نشاء، یعنی ان کفار کی بستی سے جو ہزار خداؤں کے پجاری تھے وہ گمراہی کی پستیوں میں گرے پڑے تھے، ان میں سے حضرت ابراہیم کو توحید کا علمبردار بنا دینا اور اس کے سینے کو علم و فہم اور دلیل کی روشنی سے منور کر کے دنیا و آخرت میں اس کا نام اور اس کی شان بلند کر دینا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور طاقت ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا فرمائے انہیں اسحاق اور یعقوب۔ اسحاق بیٹے ہیں اور یعقوب پوتے ہیں، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی، سبحان اللہ۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ہر ایک کو کیا دی؟ ہم نے ہدایت دی۔ ونوحا ہدینا، اور نوح کو بھی ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، ومن ذریتہ، اور اس کی اولاد میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، ان کو بھی راہ راست دکھائی۔ وکذالک نجزی المحسنین، جب ختم ہوتا ہے نا مزہ تب آتا ہے آیت کا، ہدایت دی فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، آخر میں ارشاد فرمایا وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ نیکوکاروں کو بدلے سے خالی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اللہ اسے بدلہ دیتا ہے۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اور ہم نے ہدایت دی زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، کل من الصالحین، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور ہدایت دی اسماعیل، یسع اور یونس اور لوط کو، وکلا فضلنا علی العالمین، اور ان سب کو ہم نے فضیلت دی سارے جہان والوں پر۔ ومن آبائہم، اور ہدایت دی ان کے کچھ باپ دادوں کو، وذریاتہم، ان کی اولاد کو، واخوانہم، ان کے بھائیوں کو، واجتبیناہم، اور ہم نے چن لیا ان سب کو، وہدیناہم، اور ہدایت دی ان سب کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ ذالک ھدی اللہ،
یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یادی بھی من یشاء، رہنمائی کرتا ہے اس کے ساتھ جس کی چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں سے، ولو اشرکوا، اور اگر وہ شرک کرتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ضرور ضائع ہو جاتا ان سے وہ عمل جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مشرک ہے نا تو شرک کرنے کے بعد وہ جو مرضی کرے، لحبط عنہم، اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہر بات کو شرک نہیں بنا لینا چاہیے، ہر بات شرک نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ اللہ کے ولی کے مزار پہ چلا گیا ہے اور کوئی بندہ کہہ دے یہ تو مشرک ہے، حالانکہ جب وہ اللہ کے ولی کے مزار پہ گیا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کیا ہے؟ بندہ ہے، تو شرک کہاں سے آیا؟ اور وہاں وہ اس مزار پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا یہ تیرا نیک بندہ تھا، اس کی نیکیوں کے صدقے مجھے بھی نیک بنا دے، تو شرک کہاں سے آیا؟ اس نے مانگا، اللہ سے مانگا۔ لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن کیوں بناتا ہے؟ اس لالچ میں کہ بچہ میرا حافظ قرآن ہوگا، جنت میں چلا جاؤں گا، بس یہی چیز ہے۔ تو وہاں اگر ہم کسی اللہ کے نیک بندے کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو کون سا جرم ہو گیا، کون سا شرک ہو گیا؟ اس لیے ہر بندے پہ شرک کا فتویٰ لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ سن لیجئے کہ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ تو مشرک ہے۔ لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ضرور ضائع ہو جاتا ہے ان سے وہ عمل جو وہ کیا کرتے تھے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ تھے ہم نے عطا کی تھی جنہیں کتابیں، والحکمہ، حکمت، والنبوہ، نبوت، فَإِن یکفر بہا ہؤلاء، تو اگر انکار کریں اس کا یہ مکے والے، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں اس کو ماننے کے لیے ایسے لوگ جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہیں، جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، فبہداہم اقتدی، تو انہی کے طریقہ کی پیروی کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ قرآن پر کوئی اجرت، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، وہ قرآن مگر نصیحت سارے جہانوں کے لیے۔ اگر کفار مکہ ہماری آیت کو نہ مانیں اور دعوت اسلام کو قبول نہ کریں تو وہ اپنا ہی زیاں کریں گے، نقصان کریں گے۔ اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس دین حق کو قبول کرنے کے لیے، اس کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے، اور اس کے پرچم کو ہر قیمت پر سر بلند رکھنے کے لیے ہم نے ایک قوم یعنی انصار، مہاجرین اور دوسرے لوگ جنہیں توفیق ایمان نصیب ہوئی مقرر کر دی ہے۔ اقتداء کا معنی ہے کسی کے کام کے موافق کوئی کام کرنا، یہ مقتدی ہوتا ہے جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو مقتدی اقتداء کر رہا ہوتا ہے امام کی، تو اقتداء کسے کہتے ہیں؟ کسی کے کام کے موافق کوئی کام کرنا، جیسے وہ کر رہا ہے ویسے یہ کرنا، وہ تکبیر کہہ رہا ہے یہ تکبیر، وہ نماز سے پہلے کھڑا ہو گیا ہے وہ بیٹھے رہے، مقتدی ہوئے نا بیچارہ، انہوں نے ڈنڈا رکھنا پیسے نہیں، طریقہ کار تو یہی ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، لیکن جو نہیں کھڑے ہوتے تو پھر ان کے لیے وہ ڈنڈا ہی رکھنا پڑے گا۔ یعنی جیسے امام کرے نا، میں یہ تو تفنن طبع میں بات چلی گئی، حقیقت یہ ہے جیسا امام کرے ویسے، اس لیے مقتدا کو امام کو بھی ضروری ہے وہ بھی بندے دے پتر بن کے رہے تھے۔ ہاں یہ بھی ذہن چ ہونا چاہیے، یہ نہیں بھائی امام پٹھے کم دے ٹرے ہوئے تو تسی بھی وہ پیچھے پٹھے کم ٹرے ہو، یہ نہیں، امام بھی انسان کا بچہ بن کے رہے، اور اگر باقی لوگ صرف فرائض پڑھتے ہیں تو وہ ساتھ تہجد بھی پڑھے،
باقی لوگ تہجد پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، وہ ساتھ اوابین بھی پڑھے، باقی اوابین پڑھنا بھی شروع ہو گئے ہیں تو اس کو ساتھ اشراق اور چاشت بھی پڑھنی چاہیے۔ باقی تیسرا حصہ رات کی عبادت کرتے ہیں، اس کو آدھا حصہ رات کی عبادت کرنا چاہیے، یعنی ان سے ہر حوالے میں، ہر عمل میں فائق ہونا چاہیے، بلند تر ہونا چاہیے۔ میری بات سمجھ گئے؟ یعنی امام کے لیے بھی ہے نہیں بھائی ٹھیک ہے امام جو مرضی کیتی جاؤ تسی بھی پیچھے۔ علامہ قطب الدین رازی کشاف کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہاں اقتداء سے مراد صرف اخلاق فاضلہ اور صفات کمال میں ان جلیل القدر انبیاء کی موافقت کرنا، ٹھیک ہے نا، یعنی چونکہ دیگر انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر وہ خوبی اور کمال جو دوسرے انبیاء میں متفرق طور پر پایا جاتا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سب کمالات کے جامع ہیں، اس لیے سب سے افضل و اکمل ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارند تو تنہا داری۔ بعض کفار اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نبوت کا دعویٰ صرف مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں آپ اعلان کر دیجئے دعوت اسلام میرا پیشہ نہیں بلکہ مقصد حیات ہے، میں اس کے ذریعے سے دولت جمع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میرا مدعا تو فقط یہ ہے کہ تم گمراہی کی دلدل سے نکل کر شاہراہ ہدایت پر آ جاؤ، تمہارے رب سے تمہارا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر جوڑ دیا جائے۔ جو کتاب میں تمہیں پڑھ کر سناتا اور سمجھاتا ہوں اس سے میری ذاتی اغراض وابستہ نہیں، یہ تو ہر قسم کے اغراض سے بالاتر ہے، یہ تو ایک آفاقی دعوت رشد اور عالمی پیغام ہدایت ہے۔ اس کے پیش نظر کسی شخص، کسی قوم اور کسی ملک کی برتری دوسروں پر قائم کرنا نہیں، بلکہ سب کو ایک سطح پر ایک صف میں کھڑا کرنا اور امن و سلامتی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ عرب اپنے قومی اور لسانی برتری پر محکم یقین رکھتے تھے، ان کی عرب قومیت کے جذبات کو مشتعل کر کے اور ان کے دلوں میں دوسرے ممالک پر عربی غلبہ و اقتدار کی ہوس بیدار کر کے اپنی طرف مائل کرنا بہت آسان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکلات سے بے دوچار نہ ہونا پڑتا، لیکن یہ کامیابی عارضی اور وقتی ہوتی۔ اگر ایسا کیا جاتا تو ایک عالمی دین قوم و وطن کی تنگ حدود میں بند ہو کر رہ جاتا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی قرآن کا ذکر کیا گیا کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ عرب کے لیے ہے، بلکہ فرمایا ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، سب جہانوں کے لیے ہے، سب شرقی اور غربی، رومی و حبشی، عربی و عجمی کے لیے ہے، اس کا پیغام ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔